اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج ایک دین سے بیزار طبقہ اپنی جہالت کے بلبوتے پہ بڑے دھڑلے سے یہ بات کر دیتا ہے کہ اگر یہ مولوی بخشے گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو احباب وقار، یہ بات اگرچہ ٹھیک ہے اور ماننے کے قابل ہے کہ ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو خود بھی بدنام ہوتے ہیں اور اپنے اس شعبے کی بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح مولویوں کے شعبے کے اندر بھی کچھ ایسے ناہنجار موجود ہوتے ہیں جو خود بھی بدنام زمانہ ہوتے ہیں اور پھر اس مقدس شعبے کی بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ان چند گنے چنے لوگوں کو سامنے رکھ کے پورے شعبے پر ہی غلط حکم لگا دینا اور پورے شعبے کی طرف کسی غلط چیز کی نسبت کر دینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علماء ربانیین جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، احیاء دین کا کام کرتے ہیں، ان کا مقام تو وراء الورا ہے۔ ایک طالب علم کی شان سنیے، ایک طالب علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، ویسے تو جنت و جہنم کا فیصلہ آگے جا کے ہونا ہے، آگے جا کے پتہ چلنا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس دنیا میں ہی تم میں سے کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، پھر اسے چاہیے کہ وہ دین کے طلباء کو دیکھ لے۔ کیوں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے قسم اٹھائی، فرمایا فوالذی نفس محمد بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما من متعلم یختلف ای یذهب ویجیء الی باب العالم، جو بھی طالب علم ایک عالم دین کے دروازے کے چکر لگاتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے، الا یکتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنۃ، اللہ رب العزت اس طالب علم کے اٹھائے ہوئے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے، اور وَيَبْنِي لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اس طالب علم کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں ایک شہر تعمیر فرما دیتا ہے۔ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وہ طالب علم زمین پر چل رہا ہوتا ہے، وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور وہ زمین اس طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، وہ طالب علم صبح اور شام اس حال میں کرتا ہے کہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ تو احباب وقار، یہ شان ہے ایک طالب علم کی۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ عالم دین جس کے دروازے پر جانے کی اتنی برکتیں ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے احباب وقار، خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنی اولادوں کو بھی علم دین سکھائیں، اور سب سے زیادہ جو خصوصی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہی جانتے ہیں کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو یہی لوگ ہمیں بتائیں گے۔ احباب وقار، آج یہی وجہ ہے ہم اپنے علماء سے دور ہو گئے، نہ ہمیں جائز کا پتہ ہے نہ جائز کا پتہ ہے، نہ حرام و حلال کا پتہ ہے، ہم نے سب کچھ ملا کے ایک کر دیا۔ پھر اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق سے برکتیں اٹھا لی، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا دی گئی۔ آج باپ بیٹے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد باپ کو نہیں جانتی، بیوی شوہر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
والدین کی قدر ہمارے گھروں میں نہیں کی جا رہی. تو احباب ذی وقار یہ سب ناچاکیاں اور سب بے برکتیاں ان کا سبب ایک ہی ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور ہو گئے. ہم نے جائز اور ناجائز کا پتہ چھوڑ دیا. تو احباب ذی وقار اس لیے اپنے علماء سے تعلق مضبوط کریں, اپنے علماء کے مجالس میں بیٹھیں, ان سے دین کا علم سیکھیں. دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.